الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مسلسل اخلاص کا بیان چل رہا ہے۔ دو نشستیں ہماری ریاکاری، دکھاوے کے موضوع پر ہو چکی ہیں۔ کچھ بیان باقی تھا، انشاءاللہ تعالی آج کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر حق جاری فرمائے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر جتنا کلام کیا جائے وہ کم ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا عبادت کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ان کو تنہائی میں عبادت کرنا پڑ جائے تو ان کی طبیعت نہیں چاہتی، اور طبیعت بالکل ان کی سست رہتی ہے۔ تو جب انسان کی ایسی حالت ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے بہت عبادت کرے لیکن تنہائی میں عبادت نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے وظائف پڑھے لیکن تنہائی میں وظائف نہ پڑھے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ فرض نماز دکھا کے پڑھے اور نفل نماز چھپا کر پڑھے۔ اس لیے تہجد کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ کیوں؟ دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم آپ کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی تہجد کی نماز میں کوئی دکھاوا کرے یا بتا کر ہی کرے گا، اگر نہ بتائے تو یہ معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ جب رات کو، اس لیے فرمایا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر تجلی فرماتا ہے۔ تہجد کے ٹائم جو ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے آواز آتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا۔ تو جو اس ٹائم جاگتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، اس ٹائم جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کا، اس کی محبت پانے کا، اس کا قرب پانے کا۔ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے۔ تو اس لیے کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی جو تنہائی ہے اور جو اس کو جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ مومن کون ہے سچا؟ جس کی تنہائی اچھی ہو۔ تنہائی میں پتہ چلتا ہے آپ کتنے پرہیزگار ہیں، آپ کتنے متقی ہیں۔ لوگوں کے سامنے جو آپ پرہیزگاری و تقویٰ دکھاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو آپ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاتے کہ میں کتنا متقی ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں، میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ آپ اخلاق بھی دکھاتے ہیں، لیکن آپ کا تقویٰ و پرہیزگاری کہاں پتہ چلتی ہے؟ جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ تو اپنے تعلق کو رب کے ساتھ تنہائی میں مضبوط کریں۔ اس کی کوشش کریں کہ جب میں اکیلے میں ہوں تو رب کا خوف رکھوں۔ ایسا نہ ہو صرف لوگوں کے سامنے رب کا خوف ہو اور اکیلے میں رب کا خوف نہیں ہو۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے اور بہت اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اخلاص کی دولت مل جائے اور وہ ریاکاری دکھاوے سے بچے۔ حضرت جنید بغدادی اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے، بہت بڑے اولیاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا، بال کاٹنے والے سے۔ کہتے ہیں ایک دن میں گیا حجام کی دکان پر تو میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایسے حالات ہوئے میرے کہ بال کٹوانے کے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے۔
تو جب میں نائی کی دکان پر گیا، حجام کی دکان پر، تو دیکھا ایک وہاں کا رئیس بیٹھا ہوا حجام سے بال کٹوا رہا تھا۔ تو میں نے جا کر حجام کو کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بس یہ جملہ میری زبان سے نکلا اور حجام نے اس نائی کو چھوڑا اور رئیس آدمی کو اٹھایا وہاں سے اور کہنے لگے حضرت جنید بغدادی آپ بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے، انہیں فوراً رئیس آدمی کو اٹھایا، اس کو برا بھی لگا، تو اس حجام نے اس سے معذرت کر لی کہ نہیں نہیں، جب اللہ کا کوئی واسطہ دے دے، جب اللہ کا کوئی نام آ جائے میرے سامنے اور جب کوئی اللہ کا نام لے کر سوال کرے تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا۔ اس نے فوراً رئیس آدمی کو اٹھایا، حضرت جنید بغدادی کو بٹھا کر ان کے بال کاٹ دیے۔ تو بال کاٹنے کے بعد جب حضرت جنید بغدادی جانے لگے تو اس نے کچھ کاغذ میں کچھ اشرفیاں کچھ چھپا کر ان کو دی۔ حضرت جنید بغدادی نے وہ کھول کے دیکھے تو وہ دینار تھے۔ حضرت جنید بغدادی سوچنے لگے کہ یہ حجام اتنا مہربان، چنانچہ آپ کے پاس پیسے تو تھے نہیں، لیکن آپ نے ارادہ کیا کہ جب پیسے آ جائیں گے میں فوراً حجام کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے کوئی کام کیا، وہ آپ کے پاس پیسے آئے تو فوراً آپ وہ پیسے لے کر حجام کے پاس آئے۔ حجام کو جیسے ہی آپ نے پیسے پیش کیے تو حجام نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اللہ کی راہ میں بال بنانے کو کہا تھا، اب کہتے ہو کہ اس کا معاوضہ لے لو۔ کسی مسلمان کو دیکھا ہے اللہ کی راہ میں کام کرے پھر اس کی مزدوری بھی لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی، میں نے اللہ کے نام پر آپ کے بال بنائے تھے، اب میں آپ سے مزدوری نہیں لے سکتا۔ تو حضرت جنید بغدادی اکثر کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ اس حجام کا ایسا اللہ پہ بھروسہ تھا، ایسا توکل تھا۔ آج بھی ہمارے سامنے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نام پہ دو، بس جب اللہ کا نام آ جائے کرے نا، بس یہ نہ سوچا کریں کہ یہ بندہ کون ہے، بس یہ دیکھا کرے کہ اس نے سوال کس کے نام پر کیا ہے۔ آپ کی جو گنجائش ہو، جو ہو، آپ اس کو دے دیں، اور کبھی مانگنے والے کو جھڑکیں نہیں، کبھی مانگنے والوں کو نہ جھڑکیں، قرآن میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص دیکھا تو میں نے حجام کا دیکھا اور میں نے اس سے سیکھا۔ تو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص بناتا ہے، وہ اللہ کا خالص بندہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ اللہ کا خالص بندہ بن جائے اور اس کے کام صرف رب کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شو آف کے لیے نہ ہو، تو رب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ دل میں ہر کسی انسان کے اس طرح پیوست ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دل کے اندر کتنی ریاکاری چھپی ہوئی ہے۔ تو خالص ہونا، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ چیک کریں، یہ بہت بڑا فساد ہے انسان کے لیے، یہ بہت بڑا پردہ ہے اس کے اور رب کے درمیان، ریاکاری، دکھاوا۔ آج ہم کتنی چیزیں دکھاوے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے چکر میں انسان اپنے آپ کو معاشرے میں پستا چلا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ ایک امیر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو سب کو جو ہے وہ ایک ایک سونے کا سکہ دیا اپنی بیٹی کی شادی پر۔ سب کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ ایک ایک سکہ سونے کا، خوشی میں میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اتنا امیر بادشاہ تھا، دو دو سکے دے دیتا۔ تو آپ کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کو جو کام کرنے ہیں آپ خاموشی سے اپنی سہولت دیکھ کر وہ کام کریں، ریاکاری دکھاوے کے چکر میں نہ پڑیں۔ انسان ادھار لے کر شادیاں کرتا ہے، ادھار لے کر اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جتنی چادر ہو اتنے آدمی پاؤں پھیلا لے، بعد میں کیا ہوگا، اس چیز کا بوجھ پڑے گا آپ پر،
اور آپ کے دماغ پر جب اس چیز کا بوجھ پڑے گا تو آپ بیماری کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے اسلام نے اس بندے کے لیے، اس بندے کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جینے کا طریقہ بھی سکھایا، اپنی قرآن کا نزول فرمایا، عمل کرنے کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائی کہ کچھ نہ ہو جب بھی اللہ پہ توکل کرو، لوگوں کے لیے کچھ نہ کرو۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، صبح آپ سے خوش ہوں گے، شام کو آپ سے ناراض ہوں گے۔ آپ اپنی سہولت دیکھ کر کام کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں۔ لوگ 2 دن کے بعد سارا واقعہ بھول جاتے ہیں، کیا ہوا تھا۔ کوئی مجبوری پریشانی ہوگی تو الا ماشاء اللہ بہت کم دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اس لیے آپ رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو اس سے جڑ جاتا ہے پھر اسے کسی اور سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ذی مصری فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بچھو بھاگتا ہوا آیا، دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا ایک کچھوا تھا، اس نے کچھوے کے اوپر بیٹھا یہ اور کچھوا اس کو لے کر دریا کے اندر چلا گیا۔ حضرت ذی مصری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچھو بھاگتا ہوا آیا، کچھوے نے اس کو سواری بنا اس کی، یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ذی مصری کہتے ہیں میں نے فوراً کشتی میں بیٹھا میں اور میں نے اس کا پیچھا کیا، یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے دریا پار کیا تو وہاں میں نے دیکھا یہ فوراً کچھوے نے اس کو وہاں پہ اتارا، یہ بھاگتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک شخص سو رہا تھا، وہاں پر ایک شخص آرام کر رہا تھا۔ یہ بچھو وہاں بھاگتا ہوا گیا تو بہت قریب تھا کہ سانپ اس شخص کو ڈنگ مار دیتا، اس بچھو نے اس پر حملہ کیا اور سانپ کو مار دیا۔ حضرت ذی مصری کہہ رہے میں سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارے یقین میں کمی آ گئی، آج ہمارے عمل میں کمی آ گئی، آج اللہ پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے تھا ہمارا نہیں ہوا۔ بدر والے صحابیوں کا کیسا بھروسہ تھا، تو پھر مدد کے لیے فرشتے بھی اترے۔ آج ویسا یقین ہے نہ ویسا بھروسہ ہے، اسباب پر زیادہ بھروسہ ہو گیا، مسبب پہ بھروسہ نہیں رہا۔ مسبب پہ زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا، اسباب پہ کم بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی اپنی حالت کو چیک کروں، آپ بھی اپنی حالت کو چیک کریں، تو اللہ کا جو خالص بندہ بن جاتا ہے اور جو ریاکاری دکھاوے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا چلے جاتا ہے، اس کے عمل خالص اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ صرف جب آپ کے عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائیں تو سمجھو آپ صحیح منزل کے مسافر ہو گئے، اور یہ ایسا کام ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اور آپ ریاکاری دکھاوے میں لگے رہیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں گے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہ ہوں گے، ان کے ساتھ اچھے بنے تحت ہیں، جن کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے اخلاق دکھائیے، ان کے ساتھ اچھے ہو جائیے۔ بڑے عہدوں والے ان کے ساتھ تو آپ ہے ہی اچھے، ان کے ساتھ تو آپ اخلاق دکھا لیں گے۔ اخلاق ان کے لیے دکھائیں جو آپ کے قریب ہیں، جن کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہے۔